السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لوگ دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، لوگ اپنے اکاؤنٹس کے فالوورز اور سبسکرائبرز بنانے کے لیے، ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اتنا بھی گر جائے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ سیم اسی طرح ہوا جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے انتقال پر۔ جناب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا، جو کہ ایک دو دن پہلے اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، ان کا موت کے بارے میں کسی کو سچائی معلوم ہے اور کسی کو نہیں ہے، لیکن ہر ایک جو ہے اس کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کچھ بھی بولے جا رہے ہیں، جو نہیں معلوم ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ تو آخر کار سچائی کیا ہے؟ انہی کے فیملی ممبرز کے، جو کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، ان سے آپ جاننے والے ہیں اور سننے والے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا عمران خان کا بڑا سپورٹر رہا ہے، اسی لیے عمران خان کے مخالفت لوگوں نے ان کا قتل کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت فیمس آدمی ہے، بہت ہی نام اور بہت ہی عزت والے آدمی ہے، اسی لیے ان کے بیٹے کو مار کر کے ان کی عزت کو گھٹانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر یعنی ان کے بیوی ان کے قتل میں ملوث ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا خودکشی کیا ہے۔ آخر کار یہ جتنی بھی بات ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں اور سب کے سب لایعنی باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں۔ آخر کار سچائی کیا ہے، سچ کیا ہے، آپ وہ جاننے والے ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے سے کہ آخر کار سچائی کیا ہے۔ دیکھیے دوستو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو چھوٹا بیٹا تھا، وہ کافی دنوں سے ناساز تھا، کافی دنوں سے ان کا طبیعت بہت خراب تھا، وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی بیماری کو لے کر کے پریشان رہا کرتا تھا۔ تو آخر کار اس کی بیماری کا علاج تھا یا نہیں؟ علاج تھا، لیکن وہ اس بیماری کا علاج بھی کر رہا تھا، لیکن علاج سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے وہ پریشان ہو کر کے اپنے ہی گھر کے سیکورٹی گارڈ کا بندوق لے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے پیارے کر لیا اور اپنے آپ کو گولی چلا کر کے ختم کر لیا۔ یہ ہے سچائی جو کہ ان کے بڑے بیٹے سے سننے کو ملا ہے۔ اب یہ اگر سچائی ہے یا نہیں ہے، یہ ان کے بیٹے طارق جمیل صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں، یہ ان سے سنا ہوا بات ہے، کیونکہ ان کے گھر کے لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کے گھر کے فیملی ممبرز تو غلط نہیں بیان کر سکتے۔ تو اس بات کو لے کر کے بہت لوگ پریشان ہیں کہ آخر کیسے انتقال ہوا، آخر کیسے مرا۔ تو یہ سچائی خلاصہ جو کہ آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں، یہ کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے گھر کے لوگ ہی بیان کیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو اس کا سچا علم ہو جائے گا کہ آخر کار وہ مرا کیسے ہے، آخر کار وہ انتقال کیسے ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو یہ پورا جانکاری مل جائے گا کہ آخر کار سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو جو بات معلوم ہو لیکن اس کا تحقیق نہ ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پہلے۔ الصلاة والسلام على نبی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے،
تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔